بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العلي العظيم۔ میرے عزیز دوستو، آج احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون ایسا شخص ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن اچھا گناہ گار تو وہ ہے جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے نبی، خدا کے رسول، اللہ تعالیٰ ان کا خمیر پاک پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے وہ بندے ہیں، اللہ کے وہ رسول ہیں، لیکن اللہ رب کریم ان کے اندر شر نہیں رکھتا، اس لیے کوئی خدا کا نبی گناہ نہیں کرتا، لیکن اس کے سوا کوئی بھی انسان ہو، بندہ ہو، قرآن پاک کا قاری ہو، قرآن پاک کا حافظ ہو، قرآن پاک کا عالم ہو، بہت پڑھا لکھا ہو، بڑا ڈاکٹر ہو، بڑا انجینئر ہو، بڑا پہلوان ہو، اس کے اندر اور صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب نے فرمایا، کون ایسا بندہ ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ معلوم چلا کہ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، اور اس کا حل اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اچھا گناہ گار تو وہ ہے جو اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ حضرت پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی محب سبحانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے۔ کچھ عمل مستحب ہوتے ہیں، کچھ عمل سنت ہوتے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں، کچھ فرض ہوتے ہیں۔ دو عمل ایسے ہیں جس کو فرض اور واجب کہتے ہیں، اس کا ترک کرنے والا گناہ کبیرہ کرتا ہے، اور ہر گناہ کبیرہ جب تک اس سے اللہ سے توبہ نہ کی جائے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، اللہ کے مومن بندے نے نماز پڑھی، اللہ نماز کے صدقے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا مومن بندہ کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ صدقے خیرات کے صدقے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن گناہ کبیرہ جب تک ان کی بندہ توبہ نہ کرے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ان گناہ کبیرہ میں گناہ کر کے توبہ نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ، اس سے توبہ کرنا واجب ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جو اللہ کے بندے اپنے گناہ پہ نادم ہو جاتے ہیں، گناہ پہ شرمسار ہو جاتے ہیں، اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہ پر رو دھو کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، ان بندوں کے لیے اعزاز یہ ہے کہ توبہ کرنے والوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔
حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن اپنے گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا فرشتہ جو اس کے بائیں کاندھے پہ بیٹھا ہے اس کے گناہ لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے صدقے اس کو گناہ لکھنا بھلا دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اللہ کا بندہ زمین پر گناہ کرتا ہے وہ زمین اس کے لیے رسول پاک فرماتے زمین اس کے لیے گواہ بن جاتی ہے، لیکن جب یہی اللہ کا بندہ اپنے گناہ پہ نادم ہو کے توبہ کرتا اللہ زمین کو بھی اس کی گواہی بھلا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک چنگ نام کا بابا تھا، اللہ نے اس کو بہت اچھی آواز دی تھی، وہ بازار چلا جاتا، چنگ ایک موسیقی کا آلہ تھا، اس کو بجاتا اور اس کے بجاتے بجاتے ڈانس کرتا، ناچ کرتا اور پھر گانے گاتا، لوگ محظوظ ہوتے، اس کا گانا سن کے لوگ مستی میں جھومنے لگتے۔ جب وہ گانا سنا چکتا تو لوگ اس کو پیسے دیتے، انعام دیتے، اس کا روزگار یہی حرام تھا۔ معلوم ہونا چاہیے حرام روزگار میں یہ بھی روزگار حرام ہے کہ گانے گا کے ناچ کر کے کوئی پیسے کماتا ہو، یہ ذریعہ معاش حرام ہے۔ اس کا یہ معمول تھا وہ بازار آ جاتا، مختلف مقامات پر اپنا مظاہرہ کرتا، گانا گاتا، ڈانس کرتا، لوگ پیسے دیتے، حرام کماتا، حرام کھاتا۔ کرتے کرتے وہ شخص بوڑھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے نیک صالح بندے ہوتے میرا ذکر کرتے، میری اطاعت کرتے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے خادموں میں اضافہ کرتا جاتا ہے، لوگ اس کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی گناہ گار اللہ کا نافرمان بے نمازی اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے عمر بڑھتی جاتی ہے، قرابت دار رشتہ دار اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، پھر جیسے ہی وہ اور عمر اس کی زیادہ بڑھتی ہے وہ معذور ہوتا جاتا، اس کے گھر والے اس سے بیزاری کا اظہار کرنے لگتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس کی بات کو پسند نہیں کرتے، وہ بات کرتا ہے تو وہ جھڑک دیتے ہیں۔ آپ فرماتے لوگوں پھر جب عمر اور بڑھتی ہے اب یہ معذور ہوتا جا رہا ہے، بولتا ہے تو بولا نہیں جاتا، دیکھتا ہے تو نظر ٹھیک نہیں ہے، چلتا تو چلا نہیں جاتا۔ فرماتے ہیں پھر آخری وقت میں اس کا حال یہ ہوتا اس کا اپنا وجود اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے یا اللہ موت دے دے، اب تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، یا اللہ اب تو مجھ سے چلا نہیں جاتا، موت دے دے، اپنی جان سے وہ بیزار ہونے لگتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے جب اللہ کا مومن بندہ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کے دین پہ عمل کرنے والا، اللہ کا دین آگے پہنچانے والا، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے وہ بھی معذور ہوتا ہے، لیکن اس کے خدام میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پانی پینا چاہے تو ایک نہیں دسیوں لوگ پانی پیش کرتے ہیں، چلنا چاہے دسیوں لوگ اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے اللہ کا نیک بندہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، جب اللہ پیار کرتا ہے اللہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کا نافرمان بندہ ساری زندگی گناہ کر کے گزار دی،
اب یہ محتاج ہوتا ہے، یہ ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو اس سے نفرت ہوتی ہے، اللہ کو اس سے بغض ہوتا ہے۔ اللہ کے بغض کی وجہ سے اللہ کی مخلوق بھی اس سے دشمنی کرنے لگتی ہے۔ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چنگی جس کا کام یہ تھا چانگ بجاتا تھا، اس پہ گانے گاتا تھا، ڈانس کرتا تھا، لوگوں کو محظوظ کرتا تھا، لوگ گانا سن کے مستیاں کرتے تھے، اس سے لوگوں کو اعلان کر کے گانا سنا کر جب رک جاتا لوگ اسے پیسے دیتے، اور وہی حرام ذریعہ معاش اس کا گزر اوقات تھا۔ جب زیادہ بوڑھا ہو گیا، اب منہ میں دانت نہیں تھے، جب گانا گانے کی کوشش کرتا تو پھس پھس کر کے ہوا نکل جاتی، لفظ بنتے ہی نہیں تھے، آواز کا سرور ختم ہو گیا۔ وہ جب اس انسٹرومنٹ کو چلانا چاہتا، اس کے ساز لوگوں کو سنانا چاہتا، ہاتھوں میں اس کے کپی بھی پیدا ہو گئی، ریشہ پیدا ہو گیا، وہ ساز بجانا چاہتا تھا، بجتا ہی نہیں تھا۔ لوگ جان گئے نہ گانے کا وہ سرور رہا، نہ ساز بجانے کا کوئی ڈھنگ رہا، لوگ بور ہو کے ہٹنے لگے۔ وہ کہیں جا کے مجلس سجاتا کہ لوگ آئیں گے، اس کا گانا سنیں گے تو مجھے پیسے دیں گے، ڈانس کروں گا۔ بڈھا ڈانس کرتا، وہ اور بھی گندا لگنے لگتا ہے۔ جب وہ ڈانس کرتا لوگ نفرت سے دیکھ کے چلے جاتے۔ حال یہ ہوا، پہلے پیسہ ہی پیسہ، ہر طرف دولت ہی دولت، کرتے کرتے یہ ایسا برا حال ہوا، دو وقت کی روٹی میسر نہیں آتی تھی۔ سارا دن گزر گیا، گلی گلی میں دھکے کھائے، لوگوں کو گانا سنانا چاہا، ڈانس کر کے دکھانا چاہا، اس موسیقی کے انسٹرومنٹ کو بجانا چاہا، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکا۔ ہاتھوں میں ریشہ تھا، زبان پہ لکنت آ گئی، جسم کمزور ہو گیا، لوگ نفرت کرنے لگے۔ یہ مجلس سجاتا تھا لیکن لوگ نفرت سے دیکھ کے چلے جاتے تھے۔ سارا دن گزر گیا، ٹکا نہیں ملا، بڑا پریشان۔ دوسرا دن آ گیا، پھر کوئی پیسہ نہیں ملا، بھوک سے برا حال ہو گیا، پیٹ ایسے پش سے لگ گیا جیسے شکاری کتا ہوتا ہے، جسم میں طاقت نہیں رہی۔ اس نے دونوں آنکھیں آسمان پر اٹھائی، یا اللہ تیرے پیارے نبی کا فرمان ہے، جب بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے، میری طرف چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ یا اللہ میں تجھے ناراض کرتا رہا، میں گانے گاتا تھا، میں ڈانس کرتا تھا، میں ساز بجاتا تھا، تو مجھ سے خوش نہیں تھا، لیکن میرا نفس تو بہت خوش تھا، میں دولت کماتا تھا، پرتعیش زندگی گزارتا تھا۔ یا اللہ اس سب نے منہ سے منہ میری طرف سے پھیر لیا، مجھے کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میرا گانا سننا نہیں چاہتا، میں ناچتا ہوں، لوگ نفرت سے دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ میں رجوع ہوتا ہوں، میں تیری طرف لوٹتا ہوں۔ اللہ کے محبوب کی حدیث پاک ہے، جب اللہ کا مومن بندہ ایک بار کہتا ہے اللہ، رب 70 بار کہتا ہے جی میرے بندے۔ اللہ کا بندہ اللہ تر ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، بندہ اللہ تر چل کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ کے اپنے بندے طرف جاتا ہے۔ اس نے جیسی اللہ کو پکارا، یا اللہ میں ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، لوگوں سے میں پیسے کماتا رہا، پرتعیش زندگی گزارتا رہا، اب آواز میں وہ شیرینی نہیں رہی، موسیقی بجا نہیں سکتا، ڈانس کر نہیں سکتا۔ یا اللہ جو گناہ میں میرے ساتھی تھے، گناہ میں میرا ساتھ دیتے تھے، گناہ کی وجہ سے محبت کرتے تھے، آج سب نے منہ پھیر لیا، لیکن میرے رب میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں، اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، تیری اطاعت کو قبول کرتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، روتا روتا یہ شہر سے نکل گیا، بازار سے نکل گیا، قبرستان چلا گیا، ایک قبر بارش کے پانی سے بیٹھ گئی تھی، یہ قبر میں اتر گیا،
قبر میں اتر کے اس نے سر اللہ کے سامنے ٹیکا، رونے لگا، روتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، روتا اپنے گناہ کو یاد کر کے نادم ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا ہے، اس کی آنکھ کا پانی جب جسم پہ لگتا ہے، اس جسم پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ روتا رہا، سارا دن گزر گیا، شام ہو گئی، روتے روتے اس پہ غشی کا دورہ پڑا، یہ قبر میں گر گیا۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا۔ آپ رات کو جیسے ہی لیٹے، آنکھ لگی، آنکھ لگتے ایک اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس پہنچا، آ کے کہتا ہے اے عمر مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ چنگی جو ڈانس کرتا تھا، چنگی جو گانے گاتا تھا، چنگی جو چانگ بجاتا تھا، لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، اس سے پیسے کماتا تھا، حرام رزق کھاتا تھا، آج اس نے توبہ کر لی ہے۔ فلاں قبرستان میں وہ روتے روتے اللہ کو سجدہ کر کے گناہ پہ توبہ کرتے کرتے وہ قبر میں بے ہوش ہو کے گر گیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عمر کو بتاؤ، وہ میرا بندہ نادم ہو گیا، وہ میرا بندہ شرمسار ہو گیا، وہ بندہ میرے حضور میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ عمر میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، تجھے حکم دیتا ہوں جاؤ قبر سے نکالو۔ اس کے چہرے پہ گرد پڑی ہوئی ہے، کپڑے اس کے گندے غلیظ بدبودار ہو چکے ہیں، اس کے پیٹ میں لقمہ روٹی کا نہیں ہے، وہ بے ہوش ہو کے گرا پڑا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے میرے عمر بندے سے کہو جا کے قبرستان سے لائے، اسے غسل دے، اچھے اچھے کپڑے پہنائے، اور اچھے کپڑے پہنا کے کھانا تیار کرے، اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو کھانا کھلائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی آنکھ کھلی، آپ بھاگے بھاگے قبرستان گئے، دیکھا ایک قبر پانی بارش کے پانی سے بیٹھی ہوئی تھی، اندر جھانک کے دیکھا وہ چنگی گویا، وہ چنگی ڈانسر، وہ چنگی اللہ کا نافرمان بندہ روتے روتے بے ہوش ہو کے قبر میں پڑا ہوا تھا۔ آپ نیچے اترے، اس کو اٹھایا، جیسی ہوش آیا سیدنا عمر فاروق کے دیکھ کے وہ رونے لگا کہ شاید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے پکڑ کر لے جائیں گے، کوڑے ماریں گے، درے ماریں گے، تکلیف دیں گے۔ کانپ کے کہتا ہے، لرزتا ہوا کہتا ہے یا امیر، میں گناہ گار تھا، میں ڈانسر تھا، میں گویا تھا، میری رزقی میرا ذریعہ معاش حرام تھا، میں شراب بھی پیتا تھا، گناہ بھی کرتا تھا، اللہ کا نافرمان تھا، لیکن یا امیر المومنین آج میں نے رو رو کے اللہ سے توبہ کی ہے، میں اللہ سے توبہ کر چکا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں میں گناہ گار ہوں، لیکن میرے گناہ معاف فرما دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رونے لگے، رو کے فرماتے ہیں بندہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو میرے پاس بھیجا، اس فرشتے نے مجھے آ کے باخبر کیا کہ یہ ناچو گویا اللہ سے توبہ کر چکا ہے، اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا اور مجھے حکم دیا ہے عمر چلا جا کے قبر سے اس کو نکال کر لا، غسل دے، اچھے کپڑے پہنا اور کھانا تیار کر کے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر لے گئے، اپنے ہاتھوں سے مل مل کے غسل بھی دے رہے ہیں، عمر فاروق رو بھی رہے کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما دیے، بہترین غسل دیا، پھر اچھے کپڑے پہنائے، کھانا تیار کر کے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا۔
میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ۔ ابھی آپ نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے محبوب نے فرمایا یا اللہ تیرا کون بندہ ایسا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، لیکن اچھا گناہ گار تو وہ ہے جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، یہاں اکٹھے ہو کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہاں اکٹھے ہونے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اکیلا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی اکیلے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ جب لوگ اکٹھے ہو کر اجتماع کی صورت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے گناہ پہ نادم ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کی مجلس سے، اچھی مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، وہ اس سے اچھی مجلس کون سی ہے؟ فضیلت والی مجلس کون سی ہے؟ علماء کرام محدثین فرماتے ہیں وہ اللہ کے فرشتوں کی مجلس جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، حدیث پاک کی شرح میں علماء کرام لکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اعلان فرمایا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو ایسے بندے کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، گناہ کرے گا، بدکاریاں کرے گا، تیری نافرمانیاں کرے گا۔ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم تیرا ذکر کرنے کے لیے کافی ہیں، اس بندے کو پیدا نہ فرما، یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، گناہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کا ان بندوں کا فرشتوں میں ذکر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو سناتا ہے اے میرے فرشتوں تم نے کہا تھا یہ بندہ پیدا نہ کر، یہ دنیا میں فساد کرے گا، قتل کرے گا، گناہ کرے گا، اور میں نے تمہیں جواب دیا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج دیکھو میرے بندوں کو، ان سے گناہ ہوئے تو وہ رو رہے ہیں، ان سے خطائیں ہوئی تو وہ نادم ہو رہے ہیں۔ دیکھو میرے بندے میری نماز پڑھتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، اے فرشتوں تم میں نے نفس پیدا نہیں کیا، اس لیے تم میری اطاعت کرتے ہو، میرا ذکر کرتے ہو، اور یہ میرے بندے تم سے اس لیے رتبے میں زیادہ ہے، ان کے اندر نفس موجود ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے، اس کے باوجود وہ میرا ذکر کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتے، اور اللہ رب کریم ان کی توبہ کے صدقے صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، اگر سچی توبہ کرنی ہے، اللہ کے سامنے سچے نادم ہونا ہے، اگر چاہتے ہیں گناہوں سے بچ کے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزر جائے، اس کے لیے دل کی پاکی شرط ہے۔ دل پاک نہ ہو نہ سچی توبہ کی توفیق ہوتی ہے، دل پاک نہ ہو نہ دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، دل پاک نہ ہو نہ بندے سے گناہ چھوٹتے ہیں، توبہ کر کے بھی اس کا نفس اتنا ذلیل ہے اس کو گناہوں سے بچنے نہیں دیتا۔ دل کی پاکی رسول پاک کا فرمان ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، کوئی اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، دروشی پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہ سب زبان کا ذکر ہے۔ لیکن حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔
جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز کتب بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں۔ یہ دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کو اجازت دوں گا، 15-20 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھا دوں گا۔ اگر آپ نے عمل کیا، اللہ کی رحمت ایسی ہوگی، ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا، بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کے دل کو کبھی موت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ یہ شان سب کو عطا فرمائے۔